بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز بدھ 25 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اندرون اور بیرون شہر اب سفر نہیں ہو سکتا۔ سعودی وزیر داخلہ کے ترجمہ لیفٹیننٹ کرنل طلال الشحلوب نے کہا ہے کہ کرفیو میں ایک شہر سے دوسرے شہر آنا جانا بھی منع ہے۔ بعض شہری اور مقیم غیر ملکی یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرفیو کا دائرہ شہروں، قصبوں اور آبادیوں تک محدود ہے، جبکہ ایک شہر سے دوسرے شہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہے۔ الشحلوب کے مطابق کرفیو کے دوران ایک شہر سے دوسرے شہر انتہائی ضرورت کے تحت ہی سفر کیا جا سکتا ہے، جبکہ پوسٹ پر انتہائی ضرورت کا ثبوت طلب کیا جائے گا۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی ایک شہر سے دوسرے شہر کے سفر کا پروگرام اس طرح بنائے کہ کرفیو اوقات کی خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے انتباہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک شہر سے دوسرے شہر کرفیو کے دوران سفر کرتا ہوا پایا گیا تو اس پر خلاف ورزی کا جرمانہ لگایا جائے گا۔ لیفٹیننٹ کرنل طلال الشحلوب نے کہا ہے کہ کرفیو کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے والوں پر بھی جرمانہ ہوگا۔ کسی بھی شہری یا مقیم غیر ملکی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ الشحلوب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کرفیو کا فیصلہ شہروں میں اور شہریوں کو جوڑنے والی شاہراہوں پر نافذ ہے۔ مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں میں نہ آئیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرفیو پر عمل درآمد کے سلسلے میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی بھرپور تعاون کر رہے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی قابل ذکر خلاف ورزی ریکارڈ پر نہیں آئی۔ سیکیورٹی اداروں نے کرفیو کے دوران چند خلاف ورزیاں ریکارڈ کی تھی، انہیں فوری طور پر وزارت داخلہ کی ہدایت پر نمٹا دیا گیا ہے۔ مقام ابراہیم کی اصلاح و مرمت کے کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی نے خانہ کعبہ کے سامنے واقع مقام ابراہیم کی اصلاح و مرمت کا کام شروع کرایا ہے۔ کرفیو اور نئے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے اصلاح و مرمت کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر انجام دیا جا رہا ہے۔ اصلاح و مرمت کا کام دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو مقام ابراہیم کے تحفظ کا نظام بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مقام ابراہیم میں نصب پیتل کا نیا کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقام ابراہیم کو معطر کرنے کے لیے ماحول دوست مواد استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسے جراثیم سے پاک صاف کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ مسجد الاحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ مسجد الاحرام کے تمام حصوں کی اصلاح و مرمت کے کام مکمل کر لیے جائیں۔ شیخ السدیس نے کہا ہے کہ نئے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی معیار کو بلند کیا جائے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ مکہ المکرمہ کی مسجد الاحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اصلاح و مرمت کا سالانہ نظام الاوقات مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کام اسی نظام کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ کرونا کے مریض کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں؟ وزارت صحت سعودی عرب کی جانب سے پیر کو جن 205 مزید مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ جدہ میں ہیں، جن کی تعداد 82 ہے۔ وزارت کی جانب سے ایک چارٹ جاری کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کرونا کے مریض کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں۔ چارٹ کے مطابق دوسرا نمبر ریاض شہر کا ہے، جہاں پیر کو 69 مریضوں میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جبکہ الباحہ میں یہ تعداد 12 تک پہنچ گئی ہے۔ پیشہ کمشنری اور نجران میں نئے مریضوں کی تعداد 16 ہے، جبکہ ابہا، القطیف اور الدمام میں 6 مریض ہیں۔ جازان میں 3، الخبر میں 2، دہران میں 2 اور مدینہ منورہ میں 1 مریض کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر مزید بتایا گیا ہے کہ جن 205 مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، ان میں سے 119 مریض بیرون مملکت سے آئے تھے، جنہیں پہلے سے ہی قرنطینہ میں رکھا گیا تھا، جبکہ باقی 86 مریض لوکل کیئر کا شکار ہوئے ہیں، یعنی وہ ان لوگوں سے ملتے رہے تھے جنہیں کرونا تھا۔
اب تک حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں مجموعی طور پر کورونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 767 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ 28 مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایک مریض کے اب تک ہلاک ہو جانے کی تصدیق ہوئی ہے، جو کہ افغانی شہری تھا۔ وزارت صحت کی جانب سے موبائل پیغامات کے ذریعے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ کورونا مہلک مرض ہے، اپنی اور اہل خانہ کی سلامتی اور حفاظت کے لیے گھروں میں رہیں، ہاتھوں اور چہرے کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اجتماعات سے گریز کریں، عوامی مقامات پر نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ وقت گھروں پر ہی گزاریں۔ سعودی سفیر کے مطابق حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ سعودی حکومت نے کورونا وائرس کی وبا کے باوجود حج کی منسوخی کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا گیا تو حکومت اسے بروقت حاجیوں تک پہنچائے گی۔ یہ بات پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ اس سوال پر کہ کیا کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی حکومت نے حج کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے اس سال حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ میں یقین دہانی کروانا چاہوں گا کہ خدائے بزرگ اور برتر نے ہماری دانشمندانہ حکومت کو حرمین شریفین اور اللہ کی مقدس گھر حاضر ہونے والے حجاج کی خدمت کی توفیق بخشی ہے، اور یہ حکومت بلا شبہ ہمیشہ ہر سال حجاج کے لیے بہترین خدمات پیش کرنے کی کوشش کرتی آئی ہے اور ان کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشاں رہتی ہے۔ نواف المالکی کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس طرح کا حج کی منسوخی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اسے بروقت حاجیوں تک ذمہ داری سے پہنچا دیا جائے گا۔ میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ حج کو منسوخ کرنے کا کوئی فیصلہ اس وقت تک بالکل نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں سعودی اقامہ رکھنے والے کئی لوگ پروازوں کی منسوخی کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا سکے، تو کیا ان کی نوکری محفوظ رہے گی؟ سعودی سفیر کا کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جن کے پاس نافذ العمل اقامے اور قانونی ایگزٹ موجود ہیں، وہ سب پروازوں کی بحالی کے بعد واپس سعودی عرب جا سکیں گے۔ سعودی سفیر کے مطابق سعودی شعبہ پاسپورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو پروازوں کی معطلی کے 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کی وجہ سے سعودی عرب نہیں پہنچ سکے، ان کے ایگزٹ اور ریٹرن ویزے کی میعاد خود بخود بڑھا دی جائے گی۔ اس طرح جو لوگ وزٹ ویزا یا عمرہ کے لیے سعودی عرب گئے مگر واپس اپنے ملک نہ جا سکے، ان پر ویزا کی ایکسپائری کا کوئی جرمانہ نہیں عائد ہوگا اور نہ ہی کوئی قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی۔ ایک اور سوال پر نواف بن سعید المالکی نے بتایا کہ سعودی عرب میں آنے اور جانے والی پروازوں کی معطلی کا فیصلہ ایک احتیاطی تدابیر کے طور پر سعودی شہریوں، وہاں رہنے والوں اور عمرہ زائرین کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے بین الاقوامی صحت کے اعداد و شمار کے حوالے سے مسلسل ہم جائزہ لے رہے ہیں اور تمام مسافروں کی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سعودی سفارتخانہ سعودی شہریوں کی خدمت اور ان کو معلومات کی فراہمی کے لیے ابھی بھی مصروف عمل ہے۔ اس طرح جو پاکستانی بھائی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں مگر پاکستان سے جا نہیں پا رہے، ان کو بھی تمام معلومات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ تاہم ویزا سروس فی الحال فضائی سروس کی بحالی تک بند رہے گا اور جو ہی فضائی تعطل ختم ہوگا ویزا سروس بھی پہلے کی طرح انشاءاللہ بحال کر دی جائے گی۔ کورونا وبا کے دوران اپنی اور دیگر سعودی سفارتخانے کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدامات پر سعودی سفیر نے مکمل اعتماد کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ان اقدامات پر عمل کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کر اس وبا اور بحران پر قابو پا لیں گے۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سعودی اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وبا کے شروع میں ہی خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی ہدایت کی روشنی میں ایک کمیٹی قائم کر دی گئی تھی۔ اس کمیٹی کی سربراہی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع کر رہے تھے۔ اس کمیٹی کی ہدایت پر سعودی شہری اور وہاں مقیم غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی۔ ان تدابیر میں سب سے اہم عمرہ کی عارضی معطلی، حرمین میں نماز اور زیارت کو عارضی طور پر روکنا اور سعودی عرب سے بیرون ملک آمد و رفت کو روکنا تھا۔
اس کے علاوہ آئسولیشن سسٹم کا نفاذ اور حال ہی میں جزوی کرفیو بھی انہی احتیاطی تدابیر کا حصہ ہے۔ یہ تمام اقدامات اللہ کے فضل سے شہریوں اور رہائشیوں کی بہترین مفاد میں ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام طبی خدمات مفت میں دی جا رہی ہیں اور کسی بھی شخص میں مرض کی تشخیص صورت میں انتہائی پیشہ ورانہ اور اعلیٰ معیار کی نگہداشت فراہم کی جا رہی ہے، اور ایک ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے جو دن رات تمام معلومات فراہم کرتی رہتی ہے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔